الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. أخرجه البخاري في المواقيت باب وقت الفجر، وفي الأذان باب انتظار الناس قيام الإمام، وأخرجه مسلم في المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وأخرجه أبو داود في الصلاة باب وقت الصبح، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في التغليس بالفجر، والنسائي في الصلاة باب التغليس في الحضر، وابن ماجہ في الصلاة باب وقت صلاة الفجر. گرامی قدر حضرات و خواتین، عمدۃ الاحکام کے درس کا یہ سلسلہ جو اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، کتاب الطہارہ کی تکمیل کے بعد کتاب الصلاح کی دوسری حدیث آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو مواقیت سے متعلق ہے، یعنی وقت صلاح سے متعلق ہے، جو صلاح کی ایک اہم شرط ہے. طہارت صلاح کی ایک شرط ہے اور ایک وقت کا داخل ہونا، وقت کا شروع ہونا شرط ہے. سب سے پہلے مؤلف نے وہ حدیث ذکر کی جس میں صلاۃ فجر کے وقت کا بیان کیا گیا ہے. صلاۃ فجر کا وقت آپ جانتے ہیں کہ فجر صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد سے طلوع آفتاب سے پہلے تک کا فجر کا وقت ہے. فجر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فجر کاذب اور ایک فجر صادق. فجر کاذب میں روشنی اوپر آسمان کی طرف، بلندیوں کی طرف نظر آتی ہے اور پھر دھیرے 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 وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا واپس لوٹ آتا ہے. یہ فجر کاذب ہوتا ہے. اور فجر صادق یہ ہوتا ہے جس میں روشنی افق پر پھیل جاتی ہے. افق پر یعنی مشرق و مغرب میں پھیلنے کے بجائے افق میں شمال و جنوب کی سمت میں روشنی پھیلتی ہے، اور وہ روشنی بڑھتے بڑھتے بلند ہوتے ہوتے یہاں تک آتی ہے کہ سورج نکل آتا ہے، آفتاب طلوع ہو جاتا ہے. یہ فجر صادق ہے. تو فجر صادق کے بعد، طلوع فجر صادق کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے. آفتاب طلوع ہونے لگا اور صلاۃ کے پڑھنے کی ممانعت ہو جاتی ہے. یہ اس تعلق سے یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی صلاۃ ادا کرتے تھے، صلاۃ فجر پڑھتے تھے. فتشهد معه نساء من المؤمنات، تو آپ کے ساتھ صلاۃ فجر باجماعت ادا کرنے کے لیے ایمان والی کچھ عورتیں بھی حاضر ہوتی تھیں. نساء من المؤمنات، کچھ ایمان والی خواتین بھی فجر کی صلاۃ باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتی تھیں. متلفعات بمروطہن، مروط یہ مرط کی جمع ہے جس کے معنی چادر. وہ چادر جس پہ چھاپ ہو، مختلف رنگ ہوں، مختلف دھاری ہو، مختلف رنگوں کی دھاری ہو، اور وہ چاہے اون کی ہو چاہے ریشم کی چادر ہو، ریشمی چادر ہو، اونی چادر ہو، دھاری دار ہو یا چھاپ اس پہ ہو، تو اس کو مرط کہتے ہیں. اس کی جمع ہے مروط. اور متلفعات یعنی لپیٹے ہوئے. مختلف الفاظ آئے ہیں، کہیں متلففات ہے اور کہیں متلفحات ہے، ملتحفات ہے، اور سب کا معنی ایک ہی بنتا ہے کہ وہ لپیٹے ہوئے، چادروں کو لپیٹے ہوئے فجر پڑھنے آیا کرتی تھیں. تلفع کے معنی میں اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس لپیٹنے کو کہا جاتا ہے
جس میں سر پہ بھی لپیٹا گیا ہو، یعنی اگر صرف گردن سے نیچے لپیٹا گیا ہو تو وہ ملتحف، جب لحاف اوڑھنے کو کہا جائے تو اس میں سر شامل نہیں ہوتا، لیکن جب تلفع کا لفظ استعمال کیا جائے تو سر بھی اس میں شامل ہوتا ہے، یعنی ایک بڑی چادر کو اوڑھ کے آیا کرتی تھیں جس سے ان کا سر بھی ڈھکا ہوتا تھا اور ان کا پورا جسم بھی ڈھکا ہوتا تھا۔ تو مسلمان خواتین، اہل ایمان خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ فجر باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضری دیتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے۔ پھر کہتی ہیں ثم یرجعن الی بیوتہن، پھر وہ خواتین اپنے گھروں کو لوٹتی تھیں، ما یعرفہن احد من الغلس، تاریکی کی بنا پر انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو یہ گویا فجر کا وقت بیان کر رہی ہیں کہ فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی ہی میں پڑھتے تھے، یعنی فجر طلوع ہو گیا، فجر کی روشنی پھیلنے لگی، لیکن ابھی روشنی اتنی نہیں ہوئی کہ خوب روشن ہو جائے، بلکہ رات کا کچھ اندھیرا اور فجر کا کچھ اجالا دونوں ملا جلا ہے، جس کی وجہ سے پہچان نہیں ہو پاتی ہے، کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ صرف ان کی صورت یا ان کا ہیولا یا ان کا جسم دور سے نظر آتا تھا، یا چند سائے چلتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن یہ مردوں کے سائے ہیں، مردوں کے جسم ہیں یا عورتوں کے جسم ہیں، پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے، کون جا رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون جا رہا ہے۔ آج کی طرح سے جیسے ہر جگہ لائٹ ہوتی ہے، روشنیاں ہوتی ہیں، کھمبے جو ہے بجلی کے لگے ہوئے ہیں، اور ایسا اس وقت زمانے میں تو نہیں تھا، تو ظاہر بات ہے اس وقت جو طبعی فطری اجالا یا اندھیرا ہوتا تھا سورج کے ذریعے سے، رات کا جو اندھیرا پھیلا ہوتا تھا فجر کی روشنی کے ذریعے سے، وہ اندھیرا دھیرے دھیرے ختم ہوتا تھا، لیکن جب تک سورج نہ نکل جائے تب تک وہ اندھیرا پوری طرح سے ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور فجر کے ابتدائی وقت میں جب رات کے اندھیرے باقی رہتے تھے تو ایک صورت تو یہ ہوئی کہ انہیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا، یعنی یہ مرد ہیں کہ عورتیں ہیں، بس دور سے ان کی تصویریں یا ان کے سائے یا ان کا وجود یا ان کا جسم یا ان کا ہیولا یہ نظر آتا تھا، لیکن یہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ تو ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں انہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ متعین طور پر کون ہے، یہ خدیجہ ہے کہ عائشہ ہے کہ یہ خالدہ ہے کہ میمونہ ہے، یہ کون ہے، متعین طور پر ایک دوسرے کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے ایک الفاظ ہیں لا يعرف بعضهن بعضا، کہ آپس میں وہ عورتیں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتی تھیں، یعنی مسجد میں صلاح ادا کر رہی ہیں، مسجد میں صلاح ادا کر رہی ہیں، سب اکٹھا ہوئی ہیں، پھر مسجد سے نکل کے جا رہی ہیں، لیکن اندھیرا اتنا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو پہچان نہیں سکتی ہے، اندھیرا اجالا ملا ہوا ہے، روشنی نہیں ہے۔ ایک حدیث جو آئی ہے مردوں کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے یعرف احد منا جلیسہ، کہ ہم میں سے ایک شخص اپنے ہمنشین کو، بغل کے شخص کو پہچان لیتا تھا، اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ بغل والے کی پہچان ہو جاتی تھی۔ تو گویا اس حدیث میں جس میں ذکر ہے کہ بغل والے کی پہچان ہو جاتی تھی، وہ حدیث اور اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ جو پہچان ہو جایا کرتی تھی، جو بالکل قریب میں دو شخص آ جائیں تو ایک دوسرے کو پہچان جاتے تھے، اور اس میں جس کا ذکر ہے وہ دور سے اگر کوئی دیکھے تو پہچان نہ سکے، اس کا بیان ہے۔ تو اس میں فجر کا جو وقت بتایا گیا ہے وہ ابتدائی وقت ہے، گویا جس وقت اندھیرا باقی ہو اور فجر کی روشنی اتنی نہ پھیل گئی ہو کہ لوگوں کی پہچان ہو سکے۔ جمہور کی رائے یہی ہے کہ فجر کا وقت غلس ہی میں ہے، جبکہ ابھی تاریکی باقی ہو، طلوع فجر ضرور ہو گیا ہو لیکن تاریکی باقی ہو، تو یہی افضل وقت ہے، ابتدا میں ہی صلاۃ فجر کی ادائیگی افضل ہے۔
اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس معنی میں آئی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح بغلس، کہ صبح کی صلاۃ فجر کو آپ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے، اور بھی احادیث ہیں۔ تو اس لیے جمہور اہل علم اسی بات کے قائل ہیں کہ صلاۃ فجر کو غلس میں اور اندھیرے میں اور ابتدائی وقت میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ اس کے برخلاف ایک اور حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کو روشن کیا کرو، اسفروا بالفجر، فجر کو روشن کیا کرو کہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض اہل علم نے اور ائمہ احناف نے، یا کہیے احناف نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ فجر غلس میں پڑھنے کے بجائے، تاریکی میں پڑھنے کے بجائے اجالے میں پڑھنا افضل ہے، جب روشنی ہو جائے، زیادہ ہو جائے طلوع آفتاب سے پہلے، گویا ان کے یہاں تاخیر کر کے فجر پڑھنا افضل ہے، جبکہ دوسرے اہل علم کے یہاں ابتدائی وقت پہ اور سبقت کر کے، تقدیم کر کے اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے۔ اور انہوں نے اس حدیث کا معنی اسفروا بالفجر، یعنی فجر کو پڑھنا شروع کرو جب خوب روشنی ہو جائے۔ دوسرے اہل علم نے یہ معنی نہیں لیا اور کہا، بعض اہل علم نے تو اس پر کلام کیا اس حدیث پر کہ یہ اس درجے کی نہیں ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث ثابت ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فجر کو اسفار میں شروع کرو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ فجر کو اسفار میں ختم کرو۔ اسفروا بالفجر، فجر کو روشن کر دو، یعنی اتنی لمبی فجر پڑھو کہ روشنی ہو جائے۔ غلس میں شروع کرو، اندھیرے میں شروع کرو اور ختم کرو تو روشنی ہو جائے، یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا عمومی عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ غلس میں ہی پڑھتے تھے، تاریکی میں پڑھتے تھے، اور کئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ اندھیرے میں ہی پڑھتے تھے اور طویل پڑھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں تو آیا ہی ہے کہ آپ کبھی کبھی 100 آیات تک تلاوت کیا کرتے تھے، تو فجر کی صلاح آپ طویل پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے روشنی ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ذکر فرما رہی ہیں کہ آپ جب سلام پھیرتے تھے، پڑھ لیتے تھے، اور عورتیں جلدی سے اٹھ کے جانے لگتی تھیں، عورتیں زیادہ دیر فجر میں رکتی نہیں تھیں، فجر ختم ہوئی اور نکل گئی، تو اس وقت جب وہ جاتی تھی تو ابھی اندھیرا ختم نہیں ہوتا تھا، پوری طرح روشنی نہیں ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلس میں شروع کرے اور بہت اسفار سے پہلے بھی ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی ابتدائی افضل ہے، ابتدائی افضل ہے، لیکن اگر کبھی اسفار کیا جائے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اور جہاں تک جواز کا مسئلہ ہے تو ظاہر بات ہے طلوع آفتاب سے پہلے تک کا وقت جائز ہے، تو جواز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کب سے کب تک پڑھنا جائز ہے، البتہ اختلاف افضلیت میں ہے۔ اول وقت جمہور کے یہاں افضل ہے اور احناف کے یہاں آخری وقت افضل ہے، اور جمہور کی رائے ادلہ کی بنا پر جمہور کی رائے ہی درست معلوم ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فجر کو غلس میں شروع کیا جائے اور اسفار میں ختم کیا جائے، یہ اس کا سب سے صحیح معنی اور سب سے قوی معنی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک رہا مسئلہ وقت صلاۃ فجر کا۔ اس حدیث میں جو دوسرا مسئلہ ہے وہ عورتوں کی مسجد میں حاضری کا، کہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر میں حاضر ہوتی تھی، فجر میں حاضر ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو اجازت ہے، مسلمان عورتوں کو، مسلمان خواتین کو مسجد میں پہنچ کر کے صلاۃ باجماعت پڑھنے کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ نہ ان کو کسی قسم کے فتنے کا خوف ہو، نہ ان کی ذات سے دوسروں کو کسی قسم کے فتنے کا خوف ہو، وہ تمام شرائط اور آداب کا لحاظ کر کے مسجد میں پہنچیں، وہ بن سنور کے اور اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے مسجد نہ آئیں، وہ خوشبو وغیرہ لگا کر کے جس کی وجہ جو فتنے کا باعث ہو ایسا کرتے ہوئے مسجد نہ پہنچیں۔ تو مسجد اگر وہ آنا چاہیں اور مسجد میں پہنچ کے صلاۃ پڑھنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، البتہ گھروں میں پڑھنا ان کے لیے افضل ہے۔ بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے ان کے گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔
اگر کوئی یہ کہے کہ ہو سکتا ہے عورتیں آتی ہوں پڑھ کے چلی جاتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی، اسی لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی، تو ایک تو یہ بات بعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں صلاۃ ادا کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو، یہ بات بعید ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جاتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کو تو خبر تھی، اگر وہ مسئلہ درست نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے متعلق قرآن پاک میں آیت نازل کر کے روک دیتا، جیسا کہ صحابہ کرام اس چیز کو دلیل بنایا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کنا نعزل والقرآن ینزل، کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن کا نزول ہو رہا تھا، یعنی اگر عزل کرنا ممنوع ہوتا، حرام ہوتا، تو قرآن پاک میں اس کی ممانعت آ گئی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزوں کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سکوت کو بھی اہل علم نے دلیل بنایا ہے، اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں حاضر ہونے سے عورتوں کو نہیں روکا، تو پھر دوسرے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے سے منع کرے۔ اور پھر صاف صاف حدیث بھی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صاف لفظوں میں حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں حاضر ہونے سے مت روکو۔ شوہر سے اجازت لے کے جانا ہے تو شوہر کو گویا کہا جا رہا ہے، یا اسی طرح سے اگر شوہر والی نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، اور تو پھر اس طرح سے وہ اپنے والد سے یا اپنے سرپرست سے اجازت لے کر کے جائے گی، تو اجازت لے کر کے ہی وہ مسجد میں جائیں، اور جب وہ اجازت لیں تو انہیں روکا نہ جائے، شرط ان شروط کا اور آداب کا خیال رکھیں جو مسجد میں خواتین کی حاضری کے اور خواتین کے جا کر کے صلاۃ ادا کرنے کے جو شروط اور آداب ہیں ان کا خیال رکھ کے ہی وہ مسجد میں جا کے صلاۃ ادا کریں۔ تو اسلام ہر کسی کو اس کا حق دیتا ہے، اور یہ ایسا عظیم الشان دین ہے، اللہ کی آخری شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، یہ تمام زمان و مکان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو خیر و برکت رکھی ہے وہ خیر و برکت سے وہی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کو سیکھیں اور اس پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام سیکھنے، اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔